الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ صلاۃ استخارہ کی دعا کیا ہے اور استخارہ کیسے کرنا چاہیے؟ آیا کہ خواب میں اشارہ جات ملتے ہیں یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کی توفیق سے اس سوال کا جواب ہم آج عرض کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے اندر استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے، جیسے ہمیں قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کریں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا جو استخارے کی ہے یہ صحیح بخاری 1162 نمبر ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اب اس کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ تم میں سے ہر ایک انسان کو یہ دعا آنی چاہیے۔ اور وہ دعا کیا ہے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ یہ دعا صحیح البخاری میں موجود ہے اور وہاں پہ حدیث کا نمبر ہے 1162۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہم اے اللہ انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، بعلمک تیرے علم کے ساتھ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اگلے لفظ ہیں وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ اور تیری قدرت کے ساتھ، وَأَسْتَقْدِرُكَ اور تیری طاقت کے ساتھ، بِقُدْرَتِكَ تیری قدرت کے ساتھ۔ کیا معنی بنے گا کہ تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے بہت بڑے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے محترم بھائیو؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، وَلَا أَقْدِرُ اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح آگے فرمایا وَتَعْلَمُ اور تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ اور میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور تمام غیوب کو تو جاننے والا ہے، تمام عیبوں کو تو جاننے والا ہے۔ اسی طرح
وأنت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اللہم اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے کام کے انجام سے بہتر ہے۔ اب یہاں جو لفظ ہے نا ان ھذا الامر، اللہم ان کنت تعلم، یہاں تک تو معنی بن گیا کہ اے اللہ تو جانتا ہے۔ اب جس نے استخارہ کرنا ہے نا جی، وہ ان ھذا الامر کی بجائے جو ہے نا، ان ھذا الامر کی جگہ پر وہ اپنے کام کا نام لے، اپنے کام کا نام لے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو میرا یہ کام، اللہ اکبر، تو جانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام میرے لیے خیر لی فی دینی، میرے دین میں بہتر ہے، ومعاش، میرے معاش میں بہتر ہے، وعاقبۃ امری، اسے میرے لیے آسان کر دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اس لیے اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ اکبر۔ وعاقبۃ امری فقدرہ لی، اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اور اگلے لفظ ہے فقدر لی کا معنی ہے کہ تو میرے لیے اس میں برکت نازل فرما، تو میرے لیے اس میں برکت فرما، فقدرہ لی، تو اس میں میرے لیے اس میں برکت فرما، ویسر لی، اللہ اکبر، اور میرے لیے آسان کر دیں، ثم بارک لی فی، اور اس میں برکت ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ہے نا وعاقبۃ امری، اور انجام کے اعتبار سے میرا امر بھی بہتر فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، پھر آگے وہی الفاظ ہیں کہ اور اگر تو جانتا ہے کہ ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبۃ امری، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش میں اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، عاقبۃ امری کا پیچھے بھی لفظ آیا نا، اور یہاں بھی وعاقبۃ امری، اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے یا انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو فَاصْرِفْهُ عَنِّی، اب فَاصْرِفْهُ عَنِّی کا معنی ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے، یعنی دور کر دے۔ وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے اس سے ہٹا دے، اس کام کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور آگے فرمایا وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ، وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ کا معنی ہے اور میری قسمت میں بھلائی کر، وَاقْدُرْ اپنی طاقت کے ساتھ، لِیَ الْخَیْرَ میرے لیے خیر ہے، بھلائی کر، حیث جہاں بھی ہو، کان ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی کر دے، مجھے اس پر بولو، مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ ہے وہ استخارے کی دعا جس کا اللہ کے رحمت سے لفظ در لفظ کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ نے اگر زبانی یہ دعا آتی ہے تو ٹھیک ہے پڑھ لیں اور اپنے کام کو شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر زبانی نہیں آتی آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، ہاں جی۔ اور اب اگلی بات جو ہے، جو شخص خالق سے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کس سے کرنا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تیرے علم کے ساتھ۔ تو جو شخص خالق سے استخارہ کرے اس کا حق بنتا ہے پھر مومن مخلوق سے مشورہ بھی کرے، اللہ سے خیر مانگیے اور اپنے مومن بھائیوں سے کیا کرے؟ مشورہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنا کام جاری رکھے تحقیق کے ساتھ اور کوشش بھی جاری رکھے۔ وہ پشیمان نہیں ہوتا جو بندہ خالق سے استخارہ کرتا ہے، اپنے مومن بھائی سے مشورہ کرتا ہے اور پھر اپنے کام کو جاری رکھتا ہے
تحقیق کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر وہ مومن، ایمان والا، استخارہ کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لیے کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ سورۃ آل عمران ہے اور آیت نمبر 159 ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ عَلَى الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ گر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امر حکم کا صیغہ ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں ان سے مشورہ کر، یعنی اپنے مومن بھائیوں سے۔ استخارہ کی دعا تو آپ نے پڑھ لی ہے، اللہ رب العالمین سے آپ نے ہاں جی اس کی قدرت کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ خیر کا سوال تو آپ نے کر لیا ہے۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے، فَإِذَا عَزَمْتَ کا کیا معنی ہے کہ پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ گر۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کتاب و سنت کے اندر استخارہ کی تعلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ایسے استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ یہ ہے صحیح کتاب و سنت کے اندر استخارہ کی تعلیمات۔ تو اب اس میں جو لوگ استخارہ کسی سے کرواتے ہیں یہ بری بات، غلط بات، کتاب و سنت سے ہٹ کر یہ بات۔ اسی طرح استخارہ بندے کو خود کرنا چاہیے۔ باقی یہ عام جو ایمان کے ڈاکو اور جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں آئے گا، پھر حساب ہوگا، پھر استخارہ کریں گے، وہ اشارہ جات ملیں گے، یہ ہے وہ نہیں میرے بھائی۔ کتاب و سنت سے میں اپنے سامعین کو جو مجھ سے سوال کرنے والے ہیں میں ان کو کتاب و سنت کے روشنی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ خود استخارہ کریں، یہ دعا پڑھیں۔ استخارہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان ھذا الامر کی جگہ پر اپنے کام کا نام لیں، اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اب وہ کام اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے پختہ ارادے کے ساتھ، لیکن اس میں ایک بات کو آپ نے یاد رکھنی ہے، خالق سے خیر کا اس کے علم کے مطابق سوال کرنا ہے، اور مومن بھائیوں سے مشورہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور جب پختہ ارادہ ہو جائے تو پھر اپنے کام کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ استخارہ کے دل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا اور جو سنا گیا اللہ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ بھائیوں سے دعا ایک ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح آپ کا کوئی بھی سوال ہو کومنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام مکمل پتے کے ساتھ اپنا سوال رکھیں، ہم اللہ کے توفیق سے اس کا جواب عرض کریں گے۔ اور دوسری بات، گل میں انشاءاللہ الرحمن میاں چنو 102.15L کے اندر میرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جو کہ اشتہارات آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہوں گی۔ کل میری وہاں پہ حاضری ہے، خطبہ جمعہ ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ 12:15 پر انشاءاللہ الرحمن خطبہ جمعہ کا آغاز ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔